اس بازار کی تاریخ میں ایک قصہ محمد یوسف خان کا بھی ہے، جنہیں بعد میں دنیا دلیپ کمار کے نام سے جاننے لگی۔ پاکستان کے شہر پشاور میں دلیپ کمار کے آبائی گھر اور ممبئی کے علاقے باندرا میں ان کی موجودہ رہائش گاہ کے درمیان بر صغیر کی تقسیم اور سرحد کی لکیر کھنچ چکی ہے، لیکن دلیپ کمار آج بھی پشاور کو میرا شہر ہی کہتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پشاور اور اس سے جڑی دلیپ کمار کی یادوں کے بارے میں بتائیں گے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ دلیپ کمار کہتے ہیں کہ ان کے شہر پشاور کو اس دور میں باغات، پھولوں اور غلے کا شہر کہا جاتا تھا۔ قلب شہر یعنی قصہ خوانی بازار میں ان کا گھر واقع تھا۔ وہ کہتے ہیں، ہمارا بچپن اسی بازار میں کھیلتے کودتے گزرا۔ آتے جاتے ہر وقت مسجد محبت خان ہماری نگاہوں میں رہتی تھی۔ سردیوں کا یخ بستہ پانی اور موسم گرما کی آندھیاں طوفان اور جھلسا کر رکھ دینے والی شدید گرمی کی تپش اب بھی ذہن میں تازہ ہے۔ دلیپ کمار اس گھر سے جڑی یادوں میں اپنی والدہ کا ذکر بطور خاص کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اماں کا پلو پکڑ کر ان کے پیچھے پیچھے چلنے سے مجھے بہت خوشی ملتی تھی۔ اماں اپنے کاموں کے سلسلے میں تیزی سے ایک سے دوسرے کمرے میں جاتی تو بھی میں ان کا دم چھلا بنا رہتا۔ گرمیوں میں چبوترے پر چٹائیاں بچھائی جاتی اور گھر کے لوگ نیچے سویا کرتے تھے۔ ایسے میں جب کبھی چاند کی روشنی اماں پر پڑتی تو میں ان کے چہرے کی خوبصورتی میں حیرت زدہ رہ جاتا۔ مجھے یاد ہے، ایک کمرے میں گھر کے لوگ اکٹھے ہوتے تھے، چائے پیتے تھے۔ ایک بڑا کمرہ جہاں خواتین نماز پڑھتی تھی۔ وہ یاد کرتے ہیں، سردیوں کی راتیں بچوں کے لیے تفریح کا سامان لاتی تھی۔ خاندان کے تمام افراد چبوترے پر جلائی گئی آگ کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ کہانی سنانا یا گیت گانا اہم اور لازمی روایت تھی۔ وہ اپنے ایک بچپن کا واقعہ سناتے ہیں کہ جب وہ 5 برس کے تھے تو ایک روز ان کے دروازے پر ایک فقیر آیا۔ اس وقت خاندان کے تقریباً سارے بچے وہیں موجود تھے، مگر فقیر نے صرف میری جانب دیکھا اور ایسا دیکھا کہ میرے چہرے پر نظریں گاڑ لیں۔ اس نے میری دادی سے کہا، دیکھو، میری بات غور سے سنو، یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اس نے عظیم شہرت، خاص شہرت حاصل کرنی ہے اور بے مثال کارنامے سر انجام دینے ہیں۔ اسے قبل از وقت کھونا نہیں چاہتے تو اس کو ماتھے پر کالا ٹیکا لگا کر رکھو۔ دلیپ کمار کی دادی نے فقیر کی نصیحت سننے کے بعد ان کو گنجا کر دیا اور اگلی صبح ان کی پیشانی پر کالا ٹیکا بھی لگا دیا۔ دلیپ کمار بتاتے ہیں کہ جب اسکول پہنچا تو بچوں نے خوب مذاق اڑایا اور تنگ بھی کیا۔ سر کے بال مونڈنے اور ٹیکا لگانے کا عمل جاری رہا۔ اپنے نئی حلیے کے ساتھ میں تنہا اور خاموش رہنے لگا تھا۔ دلیپ کمار ایک اور واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے دادا انہیں کندھے پر بٹھا کر نہر پر لے جایا کرتے تھے اور دادا پوتا دیر تک کھڑے نہر کے رواں دواں پانی کو غور سے دیکھتے رہتے۔ ایک بار میرے دادا نے کہا، یہ جو گھر کی سیڑھیوں کے نیچے شگاف بنا ہے، اس میں جنات کا بسیرا ہے۔ یہاں اگر رقم رکھ دی جائے تو وہ جادوئی قوت سے بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ رقم رکھنے والا یہ راز افشا نہ کرے اور شگاف کو بار بار دیکھے بھی نہیں۔ میں نے اور ایوب نے کچھ سکے اس میں چھپا دیے۔ بعد ازاں ہم ممبئی منتقل ہو گئے۔ ہم دونوں بھائی اس بات کو بھول بھال گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد ہمارا پشاور جانا ہوا تو ایوب نے پیسوں والی بات یاد دلائی، مگر اب تو ہمارے گھر کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ ہم نے جہاں سکے چھپائے تھے وہاں کاڑ کباڑ کا انبار لگا ہوا تھا۔ بڑی جدوجہد اور مشکلات کے بعد ہم دونوں نے مطلوبہ جگہ تو ڈھونڈ لی، مگر سوائے افسوس وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیم خیبر پختونخوا کے مطابق دلیپ کمار کے آبائی مکان کے موجودہ مالکان کئی مرتبہ ان عمارتوں کو گرا کر پلازا بنانے کی کوشش کر چکے ہیں، مگر ہر دفعہ ان کی کوشش
قانون کے ذریعے ناکام بنائی گئی، کیونکہ آثار قدیمہ کے قوانین کے روح سے یہ دونوں عمارتیں تاریخی ورثہ ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ان کو حاصل کر کے ان کو سب سے پہلے ان کی اصل حالت میں بحال کیا جائے گا، جس کے بعد یہاں پر میوزیم قائم کیا جائے گا۔ دلیپ کمار تو 8 یا 10 برس کی عمر میں پشاور سے ممبئی چلے گئے، لیکن ان کی یادیں یہی ہیں، اور ان سمیت ان کے مداح پر امید ہے کہ شاید قصہ خوانی کی اس گلی میں موجود یہ گھر ہمیشہ کے لیے دلیپ کمار کی یادوں کو نقش کر دے۔